اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم والدین اور عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ بارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کچھ تھوڑی سی ایجوکیشن سے جو ہٹ کر میں نے جو ہے وہ بنائی ہے۔ اس کی ایک جو ہے وہ ریزن ہے، وہ ریزن یہ کہ کل میں سوشل میڈیا کا یعنی کہ استعمال کر رہا تھا، یعنی کہ فیس بک کا، اور فیس بک کے اندر ایک میں نے جو ہے وہ اینکر کی ویڈیو دیکھی، جو ایک جو ہے وہ بہت ہی غریب گھرانے میں جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کے جو ہے وہ والد جو ہے وہ بچوں کے والد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچے ہیں اور ایک ماں ہے، اور گھر ایسے کہ اگر بارش آئے تو اوپر سے پانی جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنے غریب ہے کہ 8 اور 10 مہینے جو ہے وہ گزر گئے اور پنکھے کے بغیر جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کی جب وہ کنڈیشن دیکھی نا، تو میں نے سوچا چلیں آپ سے کوئی گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ بات بھی کر لیتے ہیں، شاید کسی جو ہے وہ اللہ کے بندے کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے جو اس علاقے سے ریلیٹڈ بندہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن جو ہے وہ حج کے دن چل رہے ہیں اور قربانی کے دن چل رہے ہیں، اور حج زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ فرض ہے۔ جو جس کے پاس مال دولت جو صاحب استعداد ہے، اس کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ حج فرض ہے، اور حج کے اوپر خرچہ کتنا آ رہا ہے آج کل؟ 15 اور 18 لاکھ روپیہ جو ہے وہ خرچہ آ رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد قریب و جوار کوئی ایسا گھر دیکھیں کہ جو اتنا غریب ہے کہ جن کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، یا ان کی جو ہے وہ بیٹیاں بڑی ہیں، ان کو جو ہے وہ رخصت کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پہلے آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں عطا کریں۔ اس کی جو ہے وہ میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ آپ کو بیان کروں گا کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، حج کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگوں نے اس وقت اشرفیاں جو بھی جوڑتے ہیں اپنے جو ہے وہ تھیلی کے اندر، تو اس علاقے کا جو سردار ہوتا ہے دن مقرر ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ حج کے لیے جانا ہے ہم نے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایک جو ہے وہ ڈول یعنی کہ یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ سارے جن بندوں نے حج کرنا ہے وہ اپنے اپنے گھوڑے یا اونٹ لے کر جو ہے وہ اس جگہ اس مقام پر جو ہے وہ پہنچ جائیں، بس اب ہم جو ہے وہ چلنے لگے ہیں، حج کے لیے چلنے لگے۔ اس علاقے کے اندر یا اس دیہات کے اندر ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ ابھی تو آواز آنے لگ گئی ہے، سب لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں، اب میں نے بھی جو ہے وہ حج کے لیے جانا ہے، جلدی جلدی جو ہے وہ میرا انتظام کر دے۔ اور وہ کہنے لگی ابھی تو پہلے میں لکڑیوں کو آگ جو ہے وہ لگاؤں گی، جلاؤں گی، پھر کہیں کھانا بنے گا، اور وہ جو چلے جائیں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اچھا یہ ساتھ والے گھر سے نا خوشبو آ رہی ہے گوشت کی، ساتھ والے گھر سے کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، تم تھوڑا سا ایک کولنی لے جاؤ، کوئی برتن، اس سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آپ سالن لے آؤ، بس یہ روٹی جو پڑی ہوئی ہیں ان سے میں نے جو ہے وہ گزارا مزارا کر لینا ہے۔ اب جو اس کی وائف ہمسائے کے گھر جاتی ہے اور وہ برتن لے کر دروازہ نوک ہوتا ہے کہ سالن دے دیں، وہ کہتی جو ہے ہم
سالن نہیں دے سکتے، واپس آ جاتی۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ اب میں جاتا ہوں سالن لے کر جو ہے وہ آتا ہوں، وہ جو ہے وہ وہی برتن پکڑتا ہے، دروازہ نو کرتا ہے، باجی میں اس طرح سارا واقعہ سناتا ہے کہ میں نے جانا ہے، تھوڑا سا سالن دے دے۔ وہ کہنے لگی پردے کے اندر دروازے میں، وہ کہنے لگی بھائی کہ یہ جو سالن ہم پکا رہے ہیں یہ صرف ہم ہی کھا سکتے ہیں، بے شک گوشت کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ خوشبو یا اسمیل آ رہی ہے، یہ گوشت ہم ہی کھا سکتے ہیں، آپ گوشت یہ نہیں کھا سکتے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ گوشت کیسا گوشت ہے جو آپ کھا رہے ہیں اور ہم نہیں کھا سکتے۔ وہ اصرار کرتا جا رہا ہے کہ بہنا یہ کون سا ایسا گوشت آ گیا جو میں نہیں کھا سکتا، آپ کھا سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ اب وہ عورت جو غریب ہے، بہت زیادہ غریب ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، جب بہت زیادہ اصرار بڑھ جاتا ہے، لڑائی تک بھی آپ نے ہمیں کھانا، یہ وہ اس طرح جو بھی ہوتا ہے ہمسائے میں، وہ بتاتی ہے اس بندے کو، جو بتانے لگی بھائی کہ یہ گوشت دراصل وہ گوشت ہے کہ کتنے دن سے جو ہے وہ ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ میں باہر چلے گئی اور باہر جا کر میں نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، مردہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو میں چھری لے کر گئی اور اس کا جو ہے وہ کچھ گوشت جو ہے وہ کاٹ کے لے کر جو ہے وہ اس کو پکا رہی ہوں، اور جب یہ پک جائے گا اور ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ کھائیں گے۔ اب وہ آدمی جہاں کھڑا تھا وہ وہیں کھڑا رہ گیا کہ میرے ہمسائے اس نوبت میں اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ گھر جاتا ہے، گھر جا کے کہتا ہے کہ یہ جو اشرفیاں، یہ جو ہے وہ پوری تھیلی ساتھ والے ہمسائے کو دے آؤ، میں نے حج کرنے نہیں جانا، میں نے حج کرنے نہیں جانا۔ اس کی بیوی کہہ رہی آپ نے کیوں حج کرنے نہیں جانا؟ وہ سارا واقعہ سناتا ہے کہ میں حج کروں اور میرا ہمسایہ ایسے بھوکا، اور میرے حج کا کیا فائدہ۔ وہ ساری اشرفیاں وہ جو ہے وہ دے دیتا ہے ہمسائے کو، وہ اللہ سے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہے، اس نے حج کے لیے جانا ہوتا ہے۔ وہ ڈھول والا، ایک گھوڑے والا آتا ہے اس کے دروازے کے اوپر، جی آپ نے جانا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے نہیں جانا، میرا پروگرام کینسل ہو گیا۔ قصہ ان مختصر، قافلہ چلا جاتا ہے، دیہات کے، ٹون کے سب لوگ جو ہے وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، حج کے لیے چلے جاتے ہیں، حج کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ حج ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد قصہ ان مختصر وہ سب لوگ جو ہے وہ واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد جو ہے 2-3 دن کے بعد ایک آدمی آتا ہے، دروازہ کھٹکاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ جی آپ کا سامان ہے جو آپ نے مجھے جو ہے وہ حج کے دوران جو پکڑایا تھا، یہ آپ کا سامان ہے۔ اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں تو گیا ہی نہیں، یہ آدمی مجھے جو ہے وہ سامان دینے کے لیے جو ہے وہ آ گیا ہے، میں تو حج پر گیا ہی نہیں۔ اچھا جی، 1-2 دن بعد پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب جو ہوتا ہے، ساری بات جو حج کر کے آتا ہے لوگ ملنے آتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں حاجی ہوں۔ اچھا جی، 2 دن بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک آدمی آتا ہے اشرفیوں کا، وہی تھیلا جو ہے وہ دروازہ کھٹکاتا ہے، اس کو دیتا ہے کہ یہ آپ کی اشرفی ہیں اور آپ نے مجھے جو ہے وہ حج کے دوران پکڑائی تھی، یہ آپ کی امانت ہے، آپ مجھ سے لے لیں۔ بڑا پریشان، یہ کیا ماجرا کہ اشرفیاں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ مل رہی۔ اچھا جی، اب وہ پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سو جاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، سو رہا ہے، اب آنکھیں بند ہیں، نیند کے اندر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اب جب زیارت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو اشرفیوں کا تھیلا وہ تھیلا ہے جو تم نے اپنے ہمسائے کو دیے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کو یہ تمہاری نیکی بہت پسند آئی، اور لوگ تمہیں ملنے کیوں آ رہے ہیں؟ لوگ اس لیے ملنے آ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ کام کیا کہ اس بھوکے کو کھانا کھلایا،
تو اللہ بارک و تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا اور اس نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ طواف کرنا شروع کر دیے، اور جتنے جو مناسک حج ہیں اس فرشتے نے ادا کیے تمہاری شکل کے اندر، اور یہ اشرفیاں بھی جو ہے وہ وہی اشرفیاں یہ اللہ بارک و تعالیٰ سے تمہیں جو ہے وہ انعام میں دی جاتی۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس بھوکے کو کھانا نہ کھلاتے، اگر یہ حج کسی کا قبول نہیں ہونا تھا، کیوں کہ اس علاقے کے اندر ایک بھوکا آدمی تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، تو کسی کا حج قبول نہیں ہونا تھا، اور اگر یہ حج قبول ہوا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے اس نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ بارک و تعالیٰ نے ان سب تمام لوگوں کا جو ہے وہ حج قبول کر لیا۔ یہ کتنی برکت ہے۔ پہلے ہم نے کن کی مدد کرنی ہے؟ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جو ہمارے ارد گرد قریب و جوار جو غریب لوگ ہیں، ان کی ہم نے جو ہے وہ مدد کرنی ہے۔ جو آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حج جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں، پھر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر آپ علماء کرام سے پوچھ لے کہ جو انسان کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھلائے گا تو اللہ بارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا کہ اتنا ثواب کہ جس نے 40 مساجد جو ہے وہ بنا دی ہوں، یعنی 40 مسجدوں بنانے کے برابر جو ہے وہ اس کو ثواب دیا جائے گا جس نے کسی ایک بھوکے کو جو ہے وہ کھانا کھلایا۔ اتنی جو ہے وہ برکت ہے غریبوں کی مدد کرنے کی، اور جو ہے وہ کسی کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ مسکراہٹ جو ہے وہ لانے کی کتنی جو ہے وہ برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ مسکراہٹ لے کر آتا ہے تو اللہ بارک و تعالیٰ اس مسکراہٹ سے جو ہے وہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک جو ہے وہ دونوں لوگوں کی جو ہے وہ جو آپس کے اندر اچھے عمل کی وجہ سے مسکرائے، اللہ بارک و تعالیٰ سے ان کے جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کی جو ہے وہ دعا کرتا رہتا ہے، رحمت کی جو ہے وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اتنی برکت جو ہے جو بندہ کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، اتنی، یعنی کہ اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بہ دن اس طرح کے حالات پاکستان کے ارد گرد قریب و جوار کے اندر بہت زیادہ ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ پہلے مدد کریں۔ اور یہ دن بھی جو ہے وہ قربانی کے دن جو ہے وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سال میں ایک دفعہ قربانی فرض ہے، ایک قربانی فرض ہے، یعنی کہ ایک بکرے کی لگا لیں، ٹھیک ہے، چلے زیادہ ہی آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ، آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بیل لے لیں، اور بقایا کوشش کریں کہ جو ہے وہ قربانی کے جو بقیہ جو پیسے ہیں جو آپ نے زیادہ قربانیاں جو ہے وہ دینی ہے وہ کسی ایسے غریب کی جو ہے وہ مدد کریں جو مستحق ہو، جس کے پاس کام نہیں ہو، جو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ ورکر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، آپ کوشش کریں اتنا بڑا حساب کتاب کر لیتے ہیں، کوئی منشی ایسا منشی بھی رکھ لیں جو اپنے جو ہے وہ مزدوروں کے حالات، گھر کے حالات جانے اور ان کو لکھے کہ اس کے گھر کے اتنے فرض ہیں، اس کو بل اتنا آتا ہے، اس کو فلاں، تو اگر آپ ان کو دیں گے اللہ بارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے کاروبار کے اندر بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ بارک و تعالیٰ دگنا جو ہے وہ کر کے دیتا ہے جو انسان جو ہے وہ کسی غریب کے پر جو ہے وہ رحم فرماتا ہے۔ تو قربانی کرنی ہے، یہ دن قربانی کے چل رہے ہیں، کوشش کریں کہ اگر آپ ایک بڑی جو ہے وہ اوکس بیل کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کریں، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں، ایسے رشتہ دار جنہوں نے قربانی نہ کی ہو ان کے گھر آپ نے گوشت دینا ہے، اور دوسرا آپ محلے میں ایسے محلے دار جو قربانی کرتے ہیں ان کو نہیں، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے ایک حصہ ان کو دیں اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ بارک و تعالیٰ آپ کو دلی سکون جو ہے وہ کتنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کا دن ہو اور آپ نے ایک بیل کیا ہو اور ساتھ والے بیچارے جو ہے وہ ایسے ترس رہے ہوں کہ وہ گھر کے اندر آلو بنائیں، اور آپ نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک بیل کی ہوئی ہے اور اس کا گوشت سارا جو ہے وہ ڈیپ فریزر کے اندر لگا دیں گے، اور آپ پھر سوچیں گے کہ یہ مجھے جو ہے وہ پولیس رات سے جو ہے وہ قربانی گزارے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ پل صراط سے جو ہے وہ آپ کو نہیں گزارے گی، بلکہ آپ کو پل صراط کے اوپر سے دھکا مارے گی اور آپ نیچے آئیں گے۔ ہاں، قربانی کا گوشت آپ رکھ سکتے ہیں،
میں یہ نہیں کہتا پورا قربانی کا گوشت بھی آپ رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک گھر کے اندر جو ہے وہ 4-5 بھائی ہیں, 20-25 جو ہے وہ افراد رہ رہے ہیں, ایک بکرا ہے اور وہ ہے تقریباً جو ہے وہ کوئی 15 کلو کا, تو اگر وہ آپس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیں تو گھر کے اندر بھی جو ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایک بکرے کی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یعنی کہ کچھ قربانی کی جو شرائط ہوتی ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو, 14-15 کلو کا, اگر 1 سال کا ہو تو وہ ہو سکتی ہے اس کی قربانی. اس طرح جو بھیڑ ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ آپ لگا لیں کہ 6 مہینے لیکن دکھنے میں بہت اچھا ہو کہ واقعی یہ قربانی کے لائق ہے. جو بیل ہوتی ہے اس کی 2 سال, اور اس طرح جو اونٹ ہوتا ہے اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے جو قربانی کے اوپر جانور لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر وہ بکرا ہے لیکن وہ 15 کلو کا لیکن 1 سال اگر اس کی عمر ہے تو وہ لگ سکتا ہے قربانی کے لیے. تو کوشش کریں کہ قربانی بھی آ رہی ہے اور اس کا گوشت مستحق لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں. آج کل یہ عجیب سا ایک رواج جو ہے وہ چل پڑا ہے کہ دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ جو محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو اپنا رشتہ دار, وہ جو ہے 3rd 4 یعنی کہ فلور منزل پر جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں اونچی آواز سے ساؤنڈ سسٹم لگانے کے بعد. پھر وہ باربیکیو جو ہے وہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور چیخیں لوگ مار رہے ہیں اور نشاور جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے آج قربانی کا گوشت کھایا. کوشش کریں کہ اگر آپ باربیکیو بھی بنا رہے ہیں ساتھ والے ہمسائے کو بھی دیں, اگر انہوں نے قربانی نہیں کی ان کو دیں, اگر نہیں بھی کی تھوڑا سا دے دیں پھر بھی محبت کے لیے, تاکہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ خوش ہو جائیں. آخری بات میں کہوں گا, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر جب بھی گوشت بناؤ اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو, شوربہ زیادہ بناؤ, اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دو اور ادھر والے دائیں بائیں دونوں جو ہے اپنے ہمسایوں کو دو تاکہ وہ بھی خوش ہوں. آپ کا مین مقصد گوشت کھا کے طاقت حاصل کرنا ہے نا, اور طاقت اسی وقت جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی جب میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اندر شامل ہو. تو یہ آج کی جو ہے وہ ویڈیو, بس وہ منظر میں نے جو ہے وہ دیکھا اور میں نے جو ہے وہ کل میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے سوچا چلیں کچھ باتیں جو ہے وہ عید کے بارے میں, کچھ یہ باتیں جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں. اللہ بارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارے اسلام کی عطا فرمائے اور پاکستان کی خیر عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.